نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. موضوعنا محطتنا اليوم التسوق. سوف نتعلم كلمات وأساليب متعددة حول التسوق. التسوق يقال في الأردية شوپنگ کرنا، خرید و فروخت. تسوق بمعنى باع واشترى. الإنسان يذهب إلى محلات التجارية للتسوق، أي ليبيع أو ليشتري بعض الأشياء التي تحتاج يعني الإنسان الذي يحتاج إليها. الأشياء التي تحتاج إليها الإنسان يذهب إلى محلات التجارية وإليها وهناك يتسوق. تسوق بمعنى باع واشترى. نحن نتسوق يعني ونبيع ونشتري في السوق. المحل يعني محل التجارة، موضع البيع والشراء يقال له السوق، جمع أسواق. مثلا يقال وصلت بضائع جديدة إلى السوق، نئے سامان مارکیٹ میں آ گئے. وأيضا يقال السوق السوداء، يعني هذا كناية عن التعامل بيعا وشراء خفية وخارج القوانين الجاري. هناك قوانين مختلفة من جانب الحكومة، ينبغي للإنسان أن يشتري ويبيع وأن يتجر، أن يراعي هذه القوانين ويبيع يعني تحت هذه. الإنسان الذي يراعي يعني ويبيع ويشتري خارج هذه القوانين خفية يقال له السوق السوداء، يعني بلاك ماركتينج في الأردية، بلاك ماركتينج. هكذا نحن نتعلم حول هذا الموضوع اليوم. هذا السؤال يعني هذا الحوار بين الطالب والمعلم. الطالب يسأل عفوا يا أستاذ، هل لك من حاجة، يعني هل لك من خدمة، هل لك من حاجة أؤديها لك، هل لك من حاجة أكملها لك، هل لك من حاجة أقيم بها لك، يعني أنفذها لك. يعني هل لك من حاجة، کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے جس کو میں پورا کروں؟ یعنی کہ آپ کا کوئی کام ہے، جیسے بازار جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا آپ کا کوئی کام تو نہیں ہے، میں بازار جا رہا ہوں. تو یعنی هل لك من حاجة، هل لك من خدمة أؤديها، يعني أتمها یا أنجزها، أحققها یا يعني یا أقيمها المعلم يقول لعلك مشغول، يعني لعلك مشغول. المشغول معنى مصروف، يعني وضده يعني شاغر فارغ. اس کی ضد آتی ہے شاغر و فارغ، يعني فلان شاغر. هناك شاغر دراسی، خالی پڑھائی کی جگہ. لعلك مشغول، يعني لعلك مشغول ضد اس کی آتی ہے لعلك فارغ، يعني لا تعمل. لعلك مشغول يعني أنت تعمل ومصروف ومشغول في عمل. ولا أريد أن أكلفك، ولا أريد أن أكلفك، يعني ولا أريد أن أتعبك، ولا أريد أن أفوضك، ولا أريد أن أوكل إليك أمرا، يعني ولا أريد أن أكلفك، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. الطالب يقول ليس لي شغل هذه الساعة، يعني في هذه الساعة أنا فارغ وشاغل، ليس لي شغل، فأرجو أن تستخدمني. يعني أرجو أن تستخدمني، يعني أنا ألتمس منك أن تتخذني أجيرا، أن تستعملني، أن توظفني، يعني آپ مجھ سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں. المعلم يقول طيب إن أبيت إلا ذلك فلا تجهد نفسك في طلب شيء أردت شراءه، إن توفر في المحلات المجاورة فبها وإلا فاتركه. إن أبيت إلا ذلك، اگر تم نے یعنی انکار ہی کر دیا، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جب اصرار ہی کر رہے ہو، یعنی
ان ابیت معنی ان احب، ان ارتضا، یعنی ان ابیت الا ذالک، یعنی یہ کام تم نے پکا کرنا ہی ہے، جانا ہی ہے، تو فلا تجہد نفسک فی طلب شیء اردت شراءہ، جہد یجہد و ایضا جہد یجہد معنی یعنی کسی کام میں اپنے آپ کو تکانا، یعنی تعب جدا فی امر ما، یعنی فلا تتعب نفسک فی طلب شیء کثیرا اردت شراءہ، فلا تجہد نفسک فی طلب شیء، کسی چیز کو تلاش کرنے میں اتنی زیادہ مت تکاؤ اپنے آپ کو جس کو آپ خریدنا چاہیں۔ ان توفر فی المحلات المجاورہ، مجاورہ قریب سے، جاور یجاور مجاورہ، قریب کی دکانوں میں اگر وہ چیز مل جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَاتْرُكُوا، وگرنہ چھوڑ دیں، یعنی کہتے ہیں نا اگر آپ کو جانا ہی ہے تو قریب کی دکان میں جو چیز سکون سے مل جائے تو لے لیں، اگر نہ ملیں تو اپنے آپ کو مت تکائیں۔ تو اسی تعبیر کو ہم عربی میں بولتے ہیں ان ابیت الا ذلک فلا تجہد نفسک فی طلب شیء اردت شراءہ ان توفر فی المحلات المجاورۃ فبها والا فاترکہ۔ المحلات محل یعنی محلات المجاورہ، قریب کی جو مارکیٹ اور دکانیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں، یعنی موضع التجارہ۔ الطالب سمعا وطاعة یا استاذ هل عندكم قائمة بأسماء المشتریات؟ هل عندكم قائمة يعني لست، يعني فيه تكون يعني أسماء وأيضا يعني تراتيب، يعني مرتبة موضوعة مكتوبة ترتيبار. هل عندكم قائمة بأسماء المشتريات، يعني الأشياء التي تريد أن أشتريها، هل عندكم مكتوب، هل كتبت هذه الأشياء على ورقة، هل عندك قائم؟ لم أجهز قائمة، يعني ما كتبت أسماء هذه المشتريات وأسماء المشتريات وما جعلت وما أنشأت وما كونت قائمة، ولكن سجل ما أقول، لکھ لو، یعنی ذہن میں اپنے ذہن میں بٹھا دو۔ نعم اخبرنی عما تريد، یعنی اخبرنی بتائیں مجھے ماذا تريد من السوق، الاشیاء التي تريد من السوق اخبرنی۔ فکلی آذان، یعنی میرا پورا کا پورا وجود کان ہے، صاغیۃ لک، آپ کی طرف جھکا ہوا، یعنی میں ہمتاً آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ مجھے بتائیں جو یعنی کرنا جو آپ خریدنا چاہتے ہیں۔ فکلی آذان صاغیۃ لک، یہ گویا کہ ایک قسم کی ایک اسلوب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ میں پورا کا پورا کاملاً آپ کی طرف متوجہ ہو کے سن رہا ہوں۔ بورکتا اشترلی نصف کلو حمصا مجروش، حمص چنے کو کہتے ہیں، حمصا مجروش یعنی دال چنا، چنے کی دال، آدھا کلو چنے کی دال خرید لیں، ونصف کلو عدس، اور آدھا کلو دال خرید لیں، وعلبت خاطر یا وعلبت زبادی یا وعلبت رائب، اور ایک ڈبہ جو ہے وہ دہی کا خرید لیں، ودبت سمن کبیر، اور ایک ڈبہ جو ہے وہ سمن کبیرہ، بڑا ڈبہ جو ہے وہ گھی کی خرید لیں، وکیس مسحوق الغسیل، کیس کہتے ہیں تھیلی کو، یا یہاں پیکٹ بولیں چونکہ ایک تھیلی یا ایک پیکٹ جو ہے وہ صرف خرید لیں، مسحوق الغسیل یعنی صرف کو کہتے ہیں۔ طيب هذه الاشیاء احسبنی اجدها كلها في البقالة المجاورة، یہ تمام چیزیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پڑوس کے جو قریب کی جو پرچون کی دکان ہے اس میں پالوں گا۔ هكذا اظن وضف على هذه الاشیاء جلافة اوانی، هكذا اظن یعنی انا ايضا اظن ان تجد هذه الاشیاء في البقالة المجاورة وضف على هذه الاشیاء، اور اس پر یہ چیز بھی اضافہ کریں، جلافت اوانی، جلافہ یعنی جلافت اوانی آنیہ کی جمع ہے برتن، جلافہ کہتے ہیں برتن مانجنے کے لیے جو ایک فوم کی چیز ہوتی ہے اس کو جلافہ کہتے ہیں، برتن دھوتے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ و اسفنجا، اور یہ بھی اسفنج کہتے ہیں اردو میں، یہ بھی برتن یہ جو ہے نا جو لوہے کا ہوتا ہے اس کو بھی برتن مانجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جلافہ جو ہے فوم کا ہے اور اسفنج جو ہے اسٹیل وغیرہ کا۔ وعلبت قاصر، اور ایک قاصر کا ایک ڈبہ خرید لیں۔
قاصر ما معنى قاصر؟ هذا الآن يبين الأستاذ. عفوا يا أستاذ، ماذا تعني بالقاصر؟ ماذا تريد بالقاصر؟ القاصر هو ذاك المحلول الذي يستعمل في غسل الثياب. وہ محلول ہے، محلول یعنی وہ جو کسی چیز کو ملا کر بنایا جاتا ہے، جو کپڑے دھونے میں استعمال کیا جاتا ہے، لإزالة البقع، اس کی جو نشانات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. عرفتہ، کیا آپ نے جان لیا اس کو؟ اس سے مراد یا تو تیزاب بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ یہ وہ ایسی چیز ہو جو محلول عام طور پر فرش میں ڈالتے ہیں اس کی چمکنے کے لیے. اور اسی طرح قاصر جو ہے وہ کپڑے کے دبے کو مٹانے کے لیے، فرش کے ڈبے کو مٹانے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے شیمپو کی طرح، اس کو کہا جاتا ہے. الطالب نعم یا استاذ عرفتہ. امل علی اشیاء اخرى، یعنی اقرأ علی اشیاء اخرى، اور چیزیں بھی بتائیں غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی اشیاء غیرہ. الاشیاء کثیرۃ واکتفی بهذه لئلا تتعب فی البحث عنها. چیزیں تو بہت ہیں، فی الحال اتنی کافی ہیں تاکہ تمہیں تلاش کرنے میں تھکاوٹ نہ ہو. الاشیاء کثیرہ واکتفی بهذه، یعنی اکتفی بهذه الاشیاء لئلا تتعب فی البحث عنها، كي لا تتعب في البحث عن هذه الأشياء في الأسواق، في السوق. التعب في سبيل خدمتكم راحة لي، آپ کی خدمت میں تھکاوٹ میرے لیے راحت ہے. فارجو ان تخبروني بكل ما تحتاجون إليه، جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے وہ سب مجھے بتائیں. ان مررت على الخضار في طريقك فهل يمكنك أن تشتري منه بعض الخضروات. خضار الرجل الذي يبيع الخضروات يقال له خضار، سبزی بیچنے والے کو خضار کہتے ہیں. اگر آپ راستے میں سبزی والے کے پاس سے گزریں تو کیا آپ کچھ سبزیاں خرید سکتے ہیں؟ ان مررت على الخضار في طريقك فهل يمكنك أن تشتري منه بعض الخضروات. ما أسهل هذا الأمر يا أستاذ، تفضلوا ماذا تريدون. یعنی هذا الأمر یعنی اشتراء بعض الخضروات، یعنی بعض الخضروات، هذا سهل جدا. تفضل یعنی املی علی ماذا تريدون، ماذا تريد من الخضروات. حسنا لك ان تشتري منه باقتي كزبرة. كزبرة معنى دنیا، باقة مجموعة من الكزبرة ومجموعة من الورود ومجموعة من الازهار، یعنی پھولوں اور گھاس وغیرہ کا جو مجموعہ ہوتا ہے، گٹھا اس کو کہتے ہیں، اس کو باقہ کہتے ہیں. یعنی 2 گٹھا جو ہے دنیا خرید لیں. وثلاث باقات نعناع، اور 3 گٹھا جو ہے وہ پودینہ خریدیں. وباقۃ الشبت، اور 1 باقہ جو ہے وہ شبت خریدیں. یہ بھی ایک خوشبودار پتا ہے جو دنیا اور پودینے سے ہٹ کر ہے. اس کا نام اردو میں پتہ نہیں کیا ہے، زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن دیہاتی علاقوں میں استعمال ہوتا ہے. اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں. عفوا یا استاذ، ما هذا الذي سميتموه شبتا، یہ جو آپ نے شبت نام لیا ہے، جس کا نام رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ نبتۃ من الخضروات، سبزی کا ایک پودا ہے. تشبہ الکرفس، جو مولی کی طرح ہے، مولی کے پتے کی طرح ہے. والکزبرہ، اور دنیا اور مولی کے پتے کی طرح ہے. قلیل. ولها رائحۃ زکیہ، اس کی اچھی خوشبو ہوتی ہے. المعذرہ یا استاد، هل هي متوفرة في هذه المنطقة، کیا اس علاقے میں مل جاتی ہیں؟ نعم وبکثرة، بہت زیادہ. اذن اعتبروها، چلو اس کو بھی شمار کر لو. یعنی اعتبروها وصلتکم انشاءاللہ، چلو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پہنچ گئی. سأبحث عنها ولو في باطن الارض. بحث يبحث یعنی سأتفحص سأدقق، یعنی سأفتش عنها، میں اس کو تلاش کروں گا، نکال لوں گا، اگرچہ زمین کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہر حال میں لے کر آؤں گا. ارجو ان تشتری منه ایضا کلو جزرا، اسی طرح اس سے 1 کلو گاجر خرید لیں. واحرص على ان يكون طريا وطازجا، اور کوشش کر لیں کہ وہ تازے ہوں. طری تازے، طازج پکے ہوئے، ان دونوں کا معنی ہے یعنی تازہ. لا زابلا ولا تالفا ولا خائسا، یعنی مرجے ہوئے نہ ہوں. طیب. سأقوم بانتقائه بنفسی، انتقاء معنی انتخاب، تخییر، یعنی میں خود ہی چانٹی کروں گا. ولا اضع فی کفۃ المیزان، کفۃ المیزان یا کفۃ المیزان دونوں کا معنی ہے میزان کا جو پلڑا ہے اس کو کفہ کہتے ہیں. یعنی للمیزان کفتین،
یعنی میزان کے دو کفہ ہوتے ہیں، یعنی میزان کے پلڑے میں ولا اضع فی کفۃ المیزان الا ما وصفتم، وہی رکھوں گا جو آپ نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ حل ازید علیک ام انک اصبت بالسؤوم والملل، کیا اور بھی چیزیں لکھوں یا آپ کو جو ہے وہ سؤوم ملل معنی یعنی آپ کو اکتاہٹ ہو جائے گی، یا آپ کو اکتاہٹ ہو گئی کہ بہت ساری چیزیں میں نے بتا دی۔ لا سؤوم ولا ملل فانا متفرغ تماما لهذا العمل، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی سستی نہیں، میں پورا کا پورا فارغ ہوں اس کام کے لیے۔ وساصحب من یکون معی، جو میرے ساتھ ہوگا اس کو میں ساتھ لے جاؤں گا، لیعیننی فی حمل الاکیاس، تاکہ تھیلی اٹھانے میں میری مدد کرے۔ حسنا اشتری ایضا ربطۃ السلک، سلک پالک، ربطہ ایک گٹھا پالک کا خرید لیں، باوراق کبیرہ، بڑے پتوں کے ساتھ، وربع کلو فجلا برؤوس صغیرہ، اور مولی خرید لیں 1 پاؤ یعنی چھوٹے سر کے ساتھ۔ اکتفی بهذه الاشیاء، یہ چیزیں کافی ہیں۔ هل من شیء آخر ارجو ان تتذکروا جیدا لعلکم نسیتم شیئا، هل من شیء آخر، استاد جی کوئی اور چیز بھی ہے؟ ارجو ان تتذکروا جیدا، اچھی طرح غور کر لیں، لعلکم نسیتم شیئا، شاید کہ آپ کچھ چیزیں بھول گئے ہوں، تاکہ میں ساری چیزیں ایک ساتھ لوں۔ ما نسیت شیئا ولکن علیک ان تساوم فی کل سلعۃ، یعنی آپ جو ہے نا ہر سامان میں اچھی طرح باؤ کریں۔ ساوم یساوم مساومہ، باؤ تاؤ کرنا، یعنی جو ریٹ بتائے فوری مت لیں، بلکہ اس سے ریٹ کو گرانے کی اور ریٹ معلوم کر کے مناسب قیمت پر لینے کی کوشش کریں۔